آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، ایک ایسی کتاب کا جائزہ لے رہے ہیں جو خود ایک مشہور کتاب پر تنقید ہے۔ میرا مطلب ہے رچرڈ ڈاکنز کی دی گاڈ ڈیلیوژن۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ پاول ولوچ کا ایک تفصیلی تجزیہ ہے، اور یہ ڈاکنز کے جو بنیادی دلائل ہیں نا، خاص طور پر مذہب، سائنس، اخلاقیات، تاریخ کے حوالے سے ان کو چیلنج کرتا ہے۔ ہاں، اور اس میں عیسائیت پر خاص توجہ ہے۔ تو آج ہم اسی ماخذ میں جو جوابی دلائل دیے گئے ہیں ان کی گہرائی میں اتریں گے، دیکھیں گے کہ ڈاکنز کے خیالات کو کیسے چیلنج کیا گیا ہے۔ بالکل، یہ ماخذ جیسا آپ نے کہا پاول بلوچ کی کتاب سے ہے، اور یہ ڈاکنز کے کام کو ایک تھیسٹک یعنی خدا پر یقین رکھنے والے نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے، خاص طور پر عیسائی تناظر میں۔ بلوچ اپنے دلائل کی بنیاد رکھتے ہیں تاریخی شواہد پر اور ڈاکنز کے نکات کے خلاف منطقی استدلال پر۔ تو بنیادی طور پر یہ دی گاڈ ڈیلیوژن کے کئی اہم دعووں کا رد ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ سائنس اور خدا کا تعلق۔ ماخذ شروع ہی یہاں سے کرتا ہے، یہ چیلنج کرتا ہے اس خیال کو کہ سائنس نے خدا کو مطلب خدا کے وجود کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ جی، اور یہ ڈاکنز کی جو تعریفیں ہیں الحاد کی، خدا پرستی کی، ان پر بھی بات کرتا ہے۔ ہاں، یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے ثبوت کے بوجھ کا، برڈن آف پروف جسے کہتے ہیں۔ ماخذ بتاتا ہے کہ ڈاکنز وہ برٹنڈ رسل کا حوالہ دیتے ہیں کہ بھئی خدا پر یقین رکھنے والوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ ثبوت لائیں۔ یہ دلیل تو اکثر سنی ہے۔ جی، لیکن بلوچ کا استدلال ہے کہ یہ منطقی طور پر آپ کہہ لیں پوری طرح درست نہیں ہے۔ ان کے مطابق دعویٰ کرنے والے دونوں فریقوں پر ثبوت کا بوجھ ہوتا ہے۔ دونوں پر؟ مطلب جو کہتا ہے خدا موجود ہے اور جو کہتا ہے خدا موجود نہیں ہے، دونوں کو اپنے اپنے دعوے کے حق میں دلائل دینے چاہیے۔ اچھا، یہ تو مختلف بات ہے۔ کیا کوئی مثال بھی دی ہے ماخذ نے؟ ہاں، کچھ منطقی مثالیں ہیں، جیسے ٹرین کی ویگن میں کوئی چیز ہے یا نہیں، یا موت کے بعد زندگی کا معاملہ۔ ان سے یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ رسل کا یہ کہنا کہ صرف مثبت دعویٰ کرنے والے پر بوجھ ہے، یہ بعض اوقات منطقی تضادات پیدا کرتا ہے۔ اور یہ ماخذ ڈاکنز کے اس خیال کو بھی چیلنج کرتا ہے کہ آپ کسی چیز کے عدم وجود کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ بھی تو ایک عام خیال ہے کہ آپ منفی کو ثابت نہیں کر سکتے۔ جی، لیکن ماخذ کہتا ہے کہ یہ بالکل درست نہیں۔ سائنس کبھی کبھی منفی یا عدم وجود کو ثابت کرتی ہے۔ مثلاً جب ٹیسٹ بتاتے ہیں کہ پانی میں فلاں جراثیم نہیں ہے، یا انجینئرز کہتے ہیں کہ پل گرنے کا کوئی فوری خطرہ نہیں ہے، یہ منفی دعووں کے ثبوت ہی تو ہیں۔ صحیح، سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور وہ جو مشہور دلیل ہے ڈیزائنر کو کس نے ڈیزائن کیا، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے ماخذ؟ ماخذ اسے کہتا ہے ایک فلاڈ انفینٹ ریگریس۔ مطلب یہ دلیل تو پھر خود اپنے آپ پر بھی لاگو ہو سکتی ہے۔ اگر ہر پیچیدہ چیز کا ڈیزائنر ضروری ہے، تو ڈیزائنر کا ڈیزائنر کون؟ پھر اس کا کون؟ بلوچ کا نقطہ یہ ہے کہ اگر یہ خدا پر لاگو ہوتی ہے تو یہ دلیل تو پھر خود ڈاکنز پر بھی لگ سکتی ہے، جو اتنی پیچیدہ کتاب لکھ رہے ہیں۔ دلچسپ۔ اور پھر وہ رسل کی آسمانی چائےدانی والی تشبیہ، اس پر بھی تنقید ہے۔ ہاں، وہ سیلیسٹیل ٹی پاٹ، کہ کوئی کہے خلا میں چائےدانی گھوم رہی ہے تو بالکل وہی ماخذ کہتا ہے یہ تشبیہ عیسائی دعووں پر ٹھیک سے بیٹھتی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عیسائی دعوے کسی ایسی خیالی ناقابل مشاہدہ چائےدانی کے بارے میں نہیں ہیں۔ ان کی بنیاد تو ایک تاریخی شخصیت یسوع مسیح، ان کی زندگی، تعلیمات، واقعات ان پر ہے جن کے بارے میں تاریخی شواہد موجود ہیں، بھلے ان کی تشریح پر بحث ہو۔ ٹھیک ہے، پھر امکانات پروبیبلٹی کا استعمال۔ ڈاکنز کہتے ہیں خدا کے وجود کا امکان بہت ہی کم ہے۔ جی، ماخذ اس طریقے کو غیر سائنسی کہتا ہے۔ غیر سائنسی؟ ہاں، کیونکہ خدا کے وجود یا عدم وجود کا امکان، اس کا حساب لگانے کے لیے ہمارے پاس وہ ڈیٹا ہی نہیں ہے جو سائنسی طور پر چاہیے۔ ماخذ تو ماہرین نفسیات زمبارڈو اور روچ کا حوالہ بھی دیتا ہے کہ سائنس اصل میں خدا کے سوال پر لا آدری ہے، ایگنوسٹک۔ یعنی سائنس نہ ہاں کہتی ہے نہ۔ بالکل، سائنس کی اپنی حدود ہیں۔ یہ سوال شاید سائنس کے دائرے سے باہر ہے۔ اور ارتقاء، کیا ماخذ سمجھتا ہے کہ ارتقاء اور خدا کا تصور ایک ساتھ نہیں چل سکتے؟ نہیں، ماخذ اس خیال کو رد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ارتقاء لازمی طور پر خدا یا تخلیق کے خلاف نہیں۔ وہ تو ڈارون کی اپنی تحریروں کا حوالہ دیتا ہے جس میں وہ خالق کے امکان کو رد نہیں کرتے۔
اور ایلسٹر میکگرا جیسے ماہرین کا بھی، جو کہتے ہیں کہ ارتقاء اور ایمان میں مطابقت ہے۔ ماخذ ڈاکنز پر الزام لگاتا ہے کہ وہ یہ ثابت نہیں کر پائے کہ ارتقاء ہی ذہین زندگی کا واحد ممکنہ راستہ ہے۔ ایک اور بات تھی، وہ اعلیٰ جہتوں ہائر ڈائمینشنز کی، وہ کیسے متعلق ہے؟ ہاں، یہ ایک دلچسپ پہلو ہے۔ ماخذ کوشش کرتا ہے کہ یسوع مسیح کے بعض دعووں کو، جیسے ان کا کسی اور جہت یا حقیقت سے تعلق کا دعویٰ، جدید طبیعیات کے نظریات سے جوڑے۔ خاص طور پر ریمن اور میٹشو کوکو کے کام کا حوالہ ہے، جنہوں نے ہائر ڈائمینشنز کے امکان پر بات کی ہے۔ تو کیا مطلب معجزات کی وضاحت؟ یوں سمجھیں کہ ماخذ کا خیال ہے کہ اگر ایسی جہتیں ہیں تو شاید وہ ان واقعات کی وضاحت کر سکیں جنہیں ہم معجزات کہتے ہیں، جو ہمارے جانے پہچانے طبی قانونوں سے الگ لگتے ہیں۔ یہ ایک قیاس آرائی ہے ظاہر ہے، لیکن اسے ڈاکنز کے اس دعوے کے خلاف پیش کیا گیا ہے کہ سائنس معجزات کو مکمل رد کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو سائنس اور ثبوت والی بحث ہو گئی۔ اب آتے ہیں اخلاقیات پر۔ ماخذ ڈاکنز کے اس خیال پر کیا کہتا ہے کہ مذہبی مطلق العنانیت، ریلیجس ایبسولوٹزم، خاص طور پر خطرناک ہے؟ دیکھیں، ماخذ اس نظریے کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صرف مذہبی بنیاد پر قائم مطلق انانیت ہی خطرناک نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک تصور پیش کرتا ہے اخلاقی ڈارونزم کا، مورل ڈارونزم۔ اخلاقی ڈارونزم یہ کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ بقا کی جدوجہد، اسٹرگل فار ایگزسٹنس کا اصول انسانی اخلاقیات پر لاگو کر دیا جائے، مطلب طاقتور کو کمزور پر غلبے کا حق مل جائے اور روایتی اخلاقیات کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اور ماخذ اس اخلاقی ڈارونزم کو جوڑتا کس سے ہے؟ یہاں ماخذ ایک آپ کہہ لیں متنازرہ دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے مطابق مسلسل اور منطقی الحاد، کنسسٹنٹ ایتھیزم، جب اپنی انتہا پر پہنچے تو وہ اس اخلاقی ڈارونزم کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اچھا، ثبوت کے طور پر کیا کہتا ہے؟ ثبوت کے طور پر وہ 20ویں صدی کی بڑی بڑی مطلق العنان ٹوٹیلیٹیرین حکومتوں کا حوالہ دیتا ہے، خاص طور پر کمیونسٹ اور نازی حکومتیں۔ ماخذ ان حکومتوں کے الحادی یا مذہب مخالف نظریات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور پھر ان کے دور میں ہونے والی ہلاکتوں کے اعداد و شمار دیتا ہے۔ جیسے چین میں ماؤ زے تنگ کے دور میں تقریباً 65 ملین، سوویت یونین میں 20 ملین، کمبوڈیا وغیرہ۔ یہ اعداد و شمار وہ ڈاکنز کے اس خیال کے خلاف پیش کرتا ہے کہ الحاد لازمی طور پر انسانیت پسندی یا کم جرائم سے جڑا ہے۔ یہ تو بہت سنگین الزامات اور اعداد و شمار ہیں۔ اچھا، ڈاکنز تو ارتقاء کی بنیاد پر اخلاقیات کی وضاحت کرتے ہیں نا، جیسے رشتہ داری، تعاون، ساکھ وغیرہ۔ ماخذ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی، ماخذ ان وضاحتوں کو ناکافی سمجھتا ہے۔ ناکافی؟ ہاں، وہ کہتا ہے کہ یہ ارتقائی میکانزم بنیادی طور پر خود غرضانہ ہیں، سیلفش۔ ان کا اصل مقصد تو جینز کی بقا ہے۔ ماخذ نے یسوع مسیح کی تعلیمات کے بالکل الٹ قرار دیتا ہے، جو رحم، بے لوثی، حتیٰ کہ دشمنوں سے محبت کی بات کرتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ماخذ نشاندہی کرتا ہے کہ ڈاکنز خود بھی کہیں نہ کہیں یسوع کے اخلاقی تعلیمات کی تعریف کرتے ہیں۔ تو ماخذ ایک واضح فرق دیکھتا ہے عیسائی اخلاقیات اور ڈاکنز کی پیش کردہ اخلاقیات میں۔ اسقاط حمل اور یوتھنیزیا جیسے معاملات پر کیا موقف ہے ماخذ کا؟ ماخذ ڈاکنز کے نتیجہ خیز جواز پر تنقید کرتا ہے، کنسیکوینشلسٹ جسٹیفیکیشن۔ ڈاکنز کی دلیل کا مرکز تکلیف، سفرنگ کو کم کرنا ہے۔ ماخذ کہتا ہے یہ دلیل کمزور ہے۔ کمزور کیوں؟ کیونکہ اگر صرف تکلیف کی کمی یا معیار زندگی کی بنیاد پر فیصلے ہوں تو یہ بہت سے حالات میں قتل کا جواز بن سکتا ہے، جہاں کسی کو ناپسندیدہ یا بوجھ سمجھا جائے۔ اس کے مقابلے میں ماخذ عیسائی نقطہ نظر پیش کرتا ہے، جو انسانی زندگی کی قدر و قیمت اور محبت کو تکلیف سے بچنے پر فوقیت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تاریخی شخصیات کی طرف آتے ہیں۔ مدر ٹریسا، جن پر ڈاکنز نے تنقید کی ہے، ان کا دفاع کیسے کرتا ہے ماخذ؟ ماخذ پہلے تو مدر ٹریسا کے کام، ان کے اعزازات جیسے نوبل امن انعام، ان سب کی فہرست دیتا ہے۔ پھر وہ ڈاکنز کی تنقید کو، جو زیادہ تر کرسٹوفر ہچنز کے کام اور مدر ٹریسا کے اسقاط حمل پر موقف پر مبنی ہے، اسے یک طرفہ اور غیر منصفانہ کہتا ہے۔ مطلب وہ کہتا ہے کہ ڈاکنز تصویر کا پورا رخ نہیں دکھا رہے؟ جی بالکل۔ بلوچ کا کہنا ہے کہ ڈاکنز ان کے فلاحی کام کے وسیع پیمانے اور مثبت اثرات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اور ناززم کا معاملہ،
یہ تو بہت سنساس موضوع ہے۔ ڈاکنز اور دوسرے ناقدین اکثر نازی جرمنی میں عیسائیت کے کردار پر سوال اٹھاتے ہیں۔ جی، اور ماخذ اس تعلق کو یعنی ناززم اور عیسائیت کے درمیان کسی بھی مثبت تعلق کو سختی سے رد کرتا ہے۔ وہ ہٹلر کے ذاتی غیر عوامی بیانات کا حوالہ دیتا ہے جن میں وہ عیسائیت کے سخت خلاف تھے۔ تو پھر وہ عوامی سطح پر مذہب کا ذکر کیوں کرتے تھے؟ ماخذ کہتا ہے کہ وہ محض سیاسی چالیں تھیں عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے برعکس ماخذ تفصیلات دیتا ہے کہ نازی حکومت نے چرچ پر کیسے ظلم کیا، پادریوں کو گرفتار کیا، املاک ضبط کی، یہاں تک کہ ایس ممبران کو چرچ چھوڑنے کا حکم دیا۔ اچھا، یعنی باقاعدہ حکم تھا؟ جی، باقاعدہ حکم تھا۔ ماخذ میں اس کا ذکر ہے۔ کیا کسی نازی رہنما کی مثال بھی دی ہے جو مذہب مخالف تھا؟ ہاں، کئی ہیں۔ روڈولف ہاس، آؤشوٹس کا کمانڈنٹ، ہرمن گورنگ، مارٹن بورمن، یہ یا تو ملحد تھے یا شدید عیسائی مخالف۔ ماخذ یہ بھی دلیل دیتا ہے کہ ہٹلر کا وہ جو پروویڈنس یا تقدیر پر یقین تھا وہ دراصل ایک قسم کا پینتھیزم تھا، کائنات پرستی، جسے بلوچ الحاد کی ایک شکل سمجھتے ہیں۔ جی، نہ کہ روایتی مذہبی عقیدہ۔ پوپ پائس XII کا معاملہ بھی اکثر اٹھایا جاتا ہے۔ ان پر ہولوکاسٹ کے دوران خاموشی کا الزام ہے۔ ماخذ ان کا دفاع کیسے کرتا ہے؟ ماخذ پوپ پائس XII کا بھرپور دفاع کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ انہوں نے خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ ناززم کی مذمت کی۔ لیکن پھر الزام کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے بالواسطہ طور پر کی، اخلاقی اور انجیل کی زبان استعمال کرتے ہوئے۔ ماخذ ان کے انسائکلیکلز یعنی سرکاری خطوط جیسے مٹ برینڈنڈر زورگے، جس کے لکھنے میں وہ شریک تھے، اور سمی پونٹیفیکاٹس اور ان کی تقریروں کا حوالہ دیتا ہے۔ ان میں جنگ، نسل پرستی اور قوم یا نسل کی بنیاد پر قتل کی مذمت ہے۔ تو پھر انہوں نے ہٹلر یا نازیوں کا براہ راست نام کیوں نہیں لیا؟ ماخذ وضاحت کرتا ہے کہ یہ ایک حکمت عملی تھی۔ حکمت عملی؟ جی، براہ راست مذمت سے خطرہ تھا کہ نازی حکومت بدلہ لینے کے لیے زیادہ سخت کارروائی کرے گی، جس سے کیتھولک اور یہودیوں کی مشکلات اور بڑھ جاتی۔ ماخذ نیدرلینڈز کی مثال دیتا ہے، جہاں بشپس کی سخت مذمت کے بعد یہودیوں کے خلاف کارروائیاں تیز ہو گئی۔ پوپ کے اپنے الفاظ کا بھی حوالہ ہے۔ اچھا، تو ماخذ ڈاکنز کی تنقید کو غیر حقیقی کہتا ہے، گویا وہ ایسے اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں جو شاید زیادہ تباہی لاتے۔ ٹھیک ہے، اب ہم بحث کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ماخذ خود عیسائیت کی تعریف کیسے کرتا ہے اور انجیل گاسپلز کی تاریخی معتبریت کے سوال سے کیسے نمٹتا ہے؟ اچھا، ماخذ ایک سچے عیسائی کی تعریف صرف رسمی وابستگی جیسے بپتسمہ وغیرہ سے نہیں کرتا، بلکہ اس کی بنیاد رکھتا ہے یسوع مسیح کی بنیادی تعلیمات پر عمل کرنے پر، جیسے محبت، معافی، خود انکاری۔ تو اس تعریف کے مطابق اس تعریف کی روشنی میں ماخذ کہتا ہے کہ تاریخ میں جن لوگوں نے چرچ کے نام پر برے کام کیے، چاہے وہ بپتسمہ یافتہ ہوں یا پادری، وہ حقیقی معنوں میں عیسائی نہیں تھے۔ وہ یسوع کی اپنی تنبیہات کا حوالہ دیتا ہے جھوٹے نبیوں اور بھیڑیوں کے بارے میں جو بھیڑوں کا لباس پہنے ہوں۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ کیا ماخذ اسے مزید آگے بڑھاتا ہے؟ ہاں، ایک دلچسپ موڑ ہے۔ ماخذ ڈاکنز کے اپنے ہی ایک نقطے کو استعمال کرتا ہے۔ کون سا نقطہ؟ وہ جو ڈاکنز کہتے ہیں کہ چرچ میں شاید چھپے ہوئے ملحدین ہوں۔ ماخذ کہتا ہے کہ شاید یہی لوگ چرچ سے منسوب تاریخی غلطیوں اور مظالم کی ذمہ دار ہیں۔ واہ! اور یہ بھی ذکر ہے کہ ابتدائی چرچ نے خود بھی معیارات برقرار رکھنے اور غلط تعلیمات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، ڈیڈاچے، نائسیا، چلسیڈن کونسلز کے قوانین وغیرہ۔ صحیح۔ اب آتے ہیں انجیل کی تاریخی معتبریت پر۔ ڈاکنز کا بڑا اعتراض ہے کہ یہ بہت بعد میں لکھی گئیں، مصنف نامعلوم، ناقابل اعتبار۔ جی، اور ماخذ اس دعوے کی سختی سے تردید کرتا ہے۔ وہ ابتدائی چرچ کے بہت سے مصنفین کا حوالہ دیتا ہے، پاپیاس، کلیمنٹ آف روم، جسٹن مارٹیر، اگنیشیس، کلیمنٹ آف الیگزینڈریا، اوریجن۔ یہ کون لوگ تھے؟ ماخذ کے مطابق یہ وہ تھے جو یا تو خود رسولوں کو جانتے تھے یا ان کے براہ راست شاگردوں کو، اور ان سب نے 4 مسلمہ اناجیل متی، مرکز، لوکا، یوحنا، ان کے روایتی مصنفین اور ان کے ابتدائی وجود کی تصدیق کی ہے، مطلب پہلی صدی عیسوی کے اواخر تک۔ تو پھر وہ جو غیر مسلمہ اناجیل ہیں، اپوکریفل، جن کا ذکر ڈاکنز کرتے ہیں، ماخذ کہتا ہے کہ وہ جیسے تھامس کی انجیل وغیرہ، وہ دراصل بہت بعد کی ہیں، 2 سے 4 صدی کی۔ یہ انہیں پہلی صدی کی مسلمہ اناجیل سے الگ کرتا ہے۔ ماخذ پیپرولوجی یعنی قدیم نسخوں کے علم
کے شواہد کا بھی ذکر کرتا ہے، خاص طور پر کاسٹن تھیڈ کے کام کا، جو بعض ٹکڑوں کو پہلے کی تاریخ سے منسوب کرتے ہیں۔ ڈاکنز کچھ مخصوص تضادات بھی نکالتے ہیں اناجیل میں سے، جیسے یسوع کے نسب ناموں میں فرق متی اور لوکا میں، یا وہ مردم شماری والا معاملہ۔ جی، اور ماخذ ان کی وضاحتیں پیش کرتا ہے۔ کیا وضاحتیں ہیں؟ نسب ناموں کے فرق کے لیے وہ 3 صدی کے مورخ جولیس افریکانس کی وضاحت کا حوالہ دیتا ہے، جس نے یہودی لیویریٹ قانون استعمال کیا۔ لیویریٹ قانون؟ ہاں، جس کے تحت اگر کوئی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوہ سے شادی کر کے اس کے نام پر اولاد پیدا کر سکتا تھا۔ تو ایک شخص کے 2 باپ ہو سکتے تھے، ایک حیاتیاتی، ایک قانونی۔ اچھا۔ اور وہ کورینس کی مردم شماری لوکا کی انجیل میں، ناقدین کہتے ہیں وہ تاریخ سے میل نہیں کھاتی۔ ماخذ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شاید لوکا جس مردم شماری کا ذکر کر رہے ہیں وہ ایک پہلے کی وسیع شاہی مردم شماری تھی آگست کے حکم پر، جبکہ مورخ جوزیفس جس کا ذکر کرتے ہیں وہ بعد کی ایک مقامی مردم شماری تھی، کورینیس کے گورنر بننے کے بعد۔ شریک گورنروں کا امکان بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اور بیت لہم میں رجسٹریشن؟ تو اس کے لیے ماخذ پرانے عہد نامے سے مثالیں دیتا ہے جہاں لوگوں کو اپنے آبائی شہر میں رجسٹر ہونا پڑتا تھا۔ ماخذ یسوع کی پیدائش کے بعد کی نقل و حرکت یعنی ناصرت، بیت لہم، مصر، ان بیانات میں بھی مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا کوئی غیر عیسائی غیر بائبلی ماخذ بھی ان واقعات کی کسی طرح تصدیق کرتا ہے؟ ماخذ کچھ بالواسطہ شواہد دیتا ہے، جیسے 5ویں صدی کا رومی مصنف میکروبیس، جس نے ہیروڈ کے حکم پر بچوں کے قتل عام کا ذکر کیا۔ تفصیلات مختلف ہیں مگر ذکر ہے۔ اور 1 صدی کا یہودی مورخ جوزیفس فلاویس، اس کے ہاں یوحنا بپتسمہ دینے والے اور یسوع کے بھائی جیمز کا ذکر اناجیل کے بیانات سے ملتا ہے۔ تو بنیادی طور پر ماخذ کا موقف یہ ہے کہ اناجیل کو اگر ان کے تاریخی اور ثقافتی تناظر میں دیکھا جائے تو وہ قابل فہم اور معتبر ہیں۔ ہاں بالکل، ماخذ ڈاکٹرز پر الزام لگاتا ہے کہ وہ ان تاریخی تفصیلات، سیاق و سباق اور قدیم ماخذ کی تشریحات کو نظر انداز کرتے ہیں، یا تو صرف دعوے کرتے ہیں یا متن کی غلط تشریح کرتے ہیں، جیسے یسوع کا وہ قول اپنے خاندان سے نفرت کرو۔ ہاں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ماخذ وضاحت کرتا ہے کہ اس کا مطلب لفظی نفرت نہیں۔ اس دور کے محاورے میں اس کا مطلب تھا خدا کی بادشاہت اور شاگردی کو خاندانی تعلقات پر فوقیت دینا، ترجیح دینا۔ سمجھ گئی۔ تو خلاصہ کریں تو ہم نے ایک ایسے نقطہ نظر کا تفصیلی جائزہ لیا جو رچرڈ ڈاکنز کی دی گاڈ ڈیلوژن کے کئی مرکزی دلائل کو براہ راست چیلنج کرتا ہے۔ اس جائزے میں تاریخی شواہد، اخلاقیات کی مختلف تشریحات اور فلسفیانہ دلائل پر توجہ دی گئی، جیسا کہ وہ پاول بلوچ کے ماخذ میں پیش کیے گئے ہیں۔ بالکل، اور اس ماخذ کا بنیادی نقطہ یہی لگتا ہے کہ ڈاکنز کی مذہب پر تنقید، خاص طور پر عیسائیت پر اہم تاریخی سیاق و سباق کو نظر انداز کرتی ہے، کلیدی مذہبی متن اور شخصیات کی غلط تشریح کرتی ہے، اور یہ کہ الحاد کے تاریخی اثرات اور عیسائی عقیدے کی بنیادیں دونوں کے بارے میں ایک نامکمل یا ناقص تصویر پیش کرتی ہے۔ یہ ماخذ ایک متبادل نقطہ نظر دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ساری گفتگو سے ایک آخری غور طلب نقطہ نکلتا ہے جو ماخذ سے ہی ابھرتا ہے۔ جب ہم انجیل جیسے قدیم تاریخی متن کا جائزہ لیتے ہیں تو ان میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں انہیں قبول یا مسترد کرنے کے لیے ثبوت کا کون سا معیار مناسب یا کافی سمجھا جانا چاہیے؟ یہ اہم سوال ہے۔ خاص طور پر جب ہم قدیم تاریخ سے معاملہ کر رہے ہوں، جہاں ماخذ اکثر نامکمل ہوتے ہیں یا بعد کی روایات اور تشریحات کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں۔ جی، یہ سوال صرف مذہبی متون تک محدود نہیں بلکہ قدیم تاریخ کے مطالعے کے وسیع تر میدان سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم ماضی کو جاننے کے لیے کس حد تک ثبوت پر انحصار کر سکتے ہیں اور کس معیار پر۔